شجر خبیثہ ہے اس کی قرآن نے وضاحت کر دی، مالہا من قرار، اس کو تو قرار ہے ہی نہیں ہے، اس کو تو استقامت ہے ہی نہیں ہے، اس کو تو ایک ہلکا سا جھٹکا لگے گا تو یہ جڑ سے اکھڑ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی کوئی جڑ مضبوط نہیں ہے۔ حاضرین، ایک شجر طیبہ ہے، ایک شجر خبیثہ ہے۔ شجر خبیثہ کا قیام نہیں ہے، اکھڑ جائے گا، کٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کون؟ جو اس شجر طیبہ سے جڑا نہیں، اس کی کوئی جڑی نہیں ہے، اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب مضبوطی کیا چاہیے تھی؟ جو اہل بیت کی محبت کے اندر انتہا کو چلا گیا، کمال کو پہنچ گیا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی آگے شجر جاری کر دیا، اس کو اس شجر کا فیض دیا اور شجرے میں اسے جاری و ساری فرما دیا۔ شجرے یہیں سے تو چلے آ رہے ہیں، جو اس شجر سے جڑتا جا رہا ہے وہ اپنے شجرے کو آگے لے کے بڑھتا جا رہا ہے، اور جو اس شجر طیبہ سے نہیں جڑا بلا دنیا میں ان کا بھی کوئی شجرہ، یہ درخت اس کی جڑ مضبوط نہیں، کٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ہلکا سا جھونکا لگے گا، اکھڑ جائے گا۔ ہلکا سا جھونکا، بولیں ہوا جب چلتی ہے تو درخت جھک جاتا ہے نا، اگر تو ہو، میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، اگر تو شجر طیبہ سے نسبت ہے تو پھر نہ ادھر جھکا کرو جدھر کی ہوا چلے۔ کیونکہ جدھر کی ہوا چلے ادھر ہی جھک جائیں، یہ شجر طیبہ کی خوبی نہیں ہے، یہ اسے تو شجر خبیث آ گیا اور وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ جو ہوا دیکھ کے چلتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، اور جو زمانے کی تند و تیز طوفانوں میں کبھی ہوائیں دیکھ کے سر تو کٹا جاتے ہیں، خیمے تو جلا دیتے ہیں، آل اولاد کی گردنیں تو اڑوا لیتے ہیں، ارے خنجروں تلے سجدہ ریز تو ہو جاتے ہیں، مگر ہواؤں کے رخ نہیں جھکا کرتے، انہیں شجر طیبہ کہتے ہیں۔ ان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ظلم کے باعث ان کو کاٹ چیر دے، شجر طیبہ کو ظلم کی باعث کاٹ کر چیر دے، وہ امت کو پھر بھی نفع دیتے ہیں، ایسی کشتی بن جاتے ہیں جو ڈوبتے ہوئے طوفانوں سے امت کو جنت لے جاتے ہیں۔ اس شجر طیبہ کو کوئی تو پھر کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا وہ میری آل اگر کوئی ظلم کے باعث، جبر کے باعث، ناانصافی کے باعث، جارحیت اور استحصالی قوت کے ساتھ اگر اس شجر طیبہ پہ اگر کوئی ٹوٹ پڑا ہے پھر کیا ہوگا؟ وہ شجر طیبہ اور اس کے ساتھ وابستہ چمٹے رہنے والے وہ نوح کی کشتی کی طرح یہ مصطفیٰ کی کشتی میں سوار ہو جائے اور ان کی دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی، ان کو دنیا اور آخرت کا کوئی غم اور کوئی حزن نہیں رہے گا، مگر شجر طیبہ دنیا میں اپنے اس سانحہ کے ساتھ ایک پیغام دے جاتے ہیں کہ لوگوں جو عزت و وقار کے ساتھ ان کو نہیں کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ کیوں کاٹ دیے جاتے ہیں؟ صرف ایک ہی خاصہ ہے توحید کا۔ میں صرف ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں، کلمے کی بنیاد ہے نا، تو کلمے کی ابتدا لا ہے۔ کیا ہے؟ لا نہیں، اور یہی سب سے مشکل کام ہے، نہیں تو لوگ زمانے کی ہاں میں ہاں ملا جاتے ہیں، زمانے کی ہاں میں ہاں ملا جاتے ہیں اور دنیا کے سودے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کلمہ طیبہ شجر طیبہ سے ہے،
اور شجر طیبہ کلمے کی اس لا کا فیض لیے ہے جس کا آغاز نفی ہے. تم نفی میں کامل ہو جاؤ، وہ خدا تمہیں بقا میں کامل کر. امام علی مقام نے اس نہیں کا یہ نہیں صرف بتوں کی تردید کے لیے نہیں تھی، یہ نہیں صرف بتوں کی تردید کے لیے نہیں تھی کہ لاشیں جو بت پتھر کے پڑے ہوئے تھے ان سے نفی کی جا رہی تھی، چھوڑا جا رہا تھا کہ یہ نہیں ہے. نہیں، آدم کے زمانے میں تو کوئی بت نہیں تھے، لا الہ تو وہ بھی کہہ رہے تھے، بولے نا، نو بھی کہہ رہے تھے. ہر نبی اور پیغمبر نے لا الہ سے کلمے کا آغاز کیا ہے. تو جس پیغمبر کے زمانے میں بت نہیں، وہ لا کے ساتھ کس کی نفی کر رہے تھے؟ یہ فقط لا بت کی نفی نہیں ہے، یہ ہر دشمن حسین کی نفی ہے. ہر دشمن حسین کی نفی ہے. یہ حسین کا کردار، یہ امام علی مقام کا نظریہ، یہ آپ کا سبق، یہ ازل سے ہی چلا. اور جو بچا ہے وہ حسین کے صدقے بچا ہے، وہ حسین کے صدقے بچا ہے. نوح کی کشتی غرق ہو جاتی، بچی ہے تو اس کے صدقے بچی ہے. ابراہیم آگ میں جل کے ختم ہو جاتے، بچے ہیں تو اس کے صدقے. جو بچا ہے، اسماعیل بچے ہیں تو اس کے صدقے. یہ پیغام آپ کے لیے ہے. آدم سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبداللہ، اسماعیل، جو کوئی بچا ہے اس حسین کے صدقے سے بچا ہے. اور جب حسین اور اس کے نانے کی ولادت اور امام حسین کی شہادت، اب اس کے بعد کیا رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک تو ہر کوئی کسی کو بچاتا رہا ہے اور بچتے رہے ہیں. اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو پھر وہ جن کے وعدے تھے وہ سر نیزے پہ چڑھ گیا. وہ اثر جو باپ کی قضا ہو رہی تھی تو سورج نے پلٹ کر ادا کروائی، اسی اثر کو امام حسین نے کربلا میں ادا کر دیا ہے. 2 ہی سجدے ہیں، نانے نے آتے کر کے دکھایا تھا، نواسے نے جاتے کر کے دکھا دیا ہے. اگر کسی کو شک ہو کہ وہاں تو وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا اور وہاں تو پاکی کا معاملہ تھا، وضو تو کیا نہیں تھا، لوگ کہہ رہے ہیں بڑے برمار ہو گئی ہے دنیا، شجر خبیثہ کی طرف دوڑے جا رہی ہے. مگر وقت کا مجدد قبلہ شیخ الاسلام اپنی پوری زندگی کا نچوڑ اور مصطفی انقلاب کی معراج اس امت کو دے کر اس کے عقیدے محفوظ رکھنے کے لیے امت کو پھر شجر طیبہ سے جوڑے جا رہے ہیں. کہ وضو نہیں تھا تو پاکی کہاں تھی؟ لوگوں، وضو سے کرنا پڑتا ہے جو پہلے ناپاک ہو جائے، جن کو اس نے پیدا ہی پاک کیا ہے، جس کی ماں بطول ہو اور جس کا باپ کعبے میں پیدا ہو تو ناپاک نہیں ہے، جس کا دروازہ مسجد میں کھلا ہو، جس کی پاکی اور جس کی طہارت کا ڈنکا قرآن بجا رہا ہو، وہ وضو سے پاک ہوتے ہیں یا وضو سے پہلے پاک پیدا ہوتے ہیں؟ حاضرین، میں پھر بھی بار بار دیکھتے ہوئے آگے چلا گیا ہوں، معذرت کے ساتھ بات کو روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس دور کے جتنے بھی فتنہ و فساد برپا ہے، جتنی تباہیاں اور بربادیوں کے آندیاں اور طوفان اور جھکڑ چل رہے ہیں، اللہ شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ان محنتوں اور کاوشوں کے صدقے امت کو پھر آل رسول کے در سے جوڑے رکھے، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارے عقیدے سلامت رہیں، ہماری عقیدتیں نسبتیں سلامت رہیں. قبلہ حضور سید السادات قبلہ سعید
احمد بخاری مدثل علی، اللہ ان کا سایہ سروں پہ قائم رکھے۔ آنے والے علماء، مشائخ، صلحاء جتنے بھی ہیں سب میرے لیے قابل احترام ہیں، بار دیگر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس بس میں بیٹھ کر میری شاگردانہ طالب علمانہ اس گفتگو کو سماعت فرما لیا ہے۔ دعا دیجئے، میں آپ کے لیے نیک تمنائیں اور نیک حسرتیں لے کے جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری آج کی یہ محفل اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔